یہ کہانی ہے بدقسمت فلائٹ MH370 ملیشین جو عملہ سمیت 239 ممبران کے ساتھ نکلی تو منزل کی جانب تھی، پر اس بدقسمت فلائٹ کی فائنل ڈیسٹینیشن دنیا کا کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا بلکہ موت کی گمنام وادی تھی جسے دنیا آج بھی کھوج رہی ہے، مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ 8 دسمبر 2012 رات 12:20۔ یہ وہ وقت تھا جب بوئنگ 777 جہاز جس کا فلائٹ نمبر MH370 ملیشین کوالالمپور تا بیجنگ، یہ ایک معمول کی فلائٹ تھی جس میں 5 گھنٹے 34 منٹ کی مسافت کے لیے 7 گھنٹے اور 41 منٹ کا فیول بھرا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر موسمی خرابی یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں فلائٹ کو کہیں اور موڑا جا سکے یا اتارا جا سکے۔ فلائٹ کو اڑانے والے دونوں پائلٹ تجربہ کار تھے، جن میں بس کیپٹن ظہری احمد شاہ جس کی عمر 53 برس تھی، جہاز اڑانے کا تجربہ 33 سال تھا، اور کو پائلٹ 27 سالہ فارق عبدالحمید جس کا فلائٹ ایکسپیرینس 7 سال تھا۔ اس فلائٹ نے 227 مسافروں، حملہ کے 10 افراد اور 2 پائلٹ کے ساتھ معمول کی اڑان کوالالمپور ایئرپورٹ سے بھری۔ اس جہاز کی ہسٹری کے مطابق اسے آج تک کوئی بھی فنی خرابی یا مکینیکل حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس فلائٹ نے 12:42 پر ٹیک آف کیا۔ کیپٹن ظہری ٹیک آف سے پہلے اور بعد میں ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی جانب موڑ دی اور ٹھیک 20 منٹ بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسڈیوسر نے اپنی کرنٹ لوکیشن ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو سینڈ کر دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا ایک آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنی کرنٹ GPS لوکیشن ٹاور کو سینڈ کرتا ہے۔ ابھی تک سب کچھ معمول اور پلان کے مطابق چل رہا تھا، مگر ٹھیک 10 منٹ بعد فلائٹ MH370 ملیشیا کی ایئر اسپیس سے نکل کر ویتنام کی ایئر اسپیس میں داخل ہونے ہی والا تھا تو کوالالمپور ایک ٹریفک کنٹرول ٹاور نے آخری بار کیپٹن ظہری سے رابطہ کیا اور آخری پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فلائٹ MH370 کو ویتنام کے کیپٹل سٹی ہوئی چن میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا تھا۔ فرسٹ کیپٹن ظہری نے یہ میسج سنا بھی اور رپلائی میں گڈ نائٹ MH370 بھی کہا۔ کیپٹن ظہری اور کنٹرول ٹاور سمیت کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ MH370 کا یہ آخری میسج ہوگا۔ فلائٹ کو ٹیک آف کیے ہوئے 37 منٹ گزر چکے۔ نارمل روٹین یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جہاز کو راستے میں آنے والے کسی بھی ملک کے بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی کرنٹ GPS لوکیشن بتانی ہوتی ہے۔ ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر کیپٹن ظہری سمیت کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ جو نارمل چل رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہی سب کچھ اب نارمل ہونے والا ہے، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹ بعد 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ کوالالمپور اور ہو چی مین دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ یہ بات کوالالمپور کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے ایک بالکل نارمل بات تھی، کیونکہ ان کے خیال میں پلین اب ان کی ٹیریٹری سے نکل کر ویتنام کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہوگا اور ہو چی مین کے ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطے میں ہوگا، مگر پلین نے ہو چی مین ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اچانک جب ہو چی مین کے ریڈار سے پلین غائب ہوا تو ہو چی مین کو کوئی گڑبڑی محسوس ہوئی، تو انہوں نے پلین کے کیپٹن سے رابطہ کرنے کے لیے متعدد وائرلیس پیغام دینا شروع کر دیا، جس کا پلین کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ یہ کوشش اگلے 18 منٹ تک جاری رہی، مگر پلین نے کوئی رسپانس ٹاور کو نہ دیا۔ تب ہی ہو چی مین ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے رابطہ قائم کر کے ان کو تازہ اور نازک صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایویشن کی دنیا کے رول کے مطابق ایسی کنڈیشن میں 1 گھنٹہ کے اندر ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو کوئک رسپانس ٹیم کو آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپریشن شروع کیا جا سکے اور صورتحال پر کنٹرول پایا جا سکے۔ مگر یہاں پر کوالالمپور ٹاور ایک غلطی کر دی کہ اگلے 4 گھنٹے تک کوئک رسپانس سینٹر کو مطلع نہ کیا۔ جب 4 گھنٹے کے بعد کوالالمپور ٹاور نے ایروناٹیکل کوئک رسپانس ٹیم کو آگاہ کیا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے۔ ٹھیک اسی وقت MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ کوالالمپور کو امید تھی کہ شاید پلین اپنے مقررہ وقت پر بیجنگ میں لینڈ کر جائے، مگر حقیقت میں ایسا نہ ہوا۔
لوگ اپنے پیاروں کے لیے پریشان تھے اور چینی حکام لوگوں کو دلاسا دے کر انتظار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر آخرکار صبح کے 6:32 پر پلین کے غائب ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور ساتھ ہی سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا، جس میں 7 ممالک کے 34 شپ 28 ایئر کرافٹ نے سر توڑ کوشش شروع کر دی اور پلین کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ادھر پوری دنیا کے نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، لاسٹ آف MH370۔ اسی وقت بہت سارے ممالک کی ٹیمیں سرچ آپریشن کا حصہ بن چکی تھی۔ پلین کا اچانک یوں غائب ہو جانا سب ریڈار سے واقعی کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر فرض محال یہ پلین کریش بھی ہوا ہو تو اتنے بڑے جہاز کا پورا ملبہ یا ملبے کا کچھ حصہ یا کوئی نہ کوئی سراغ تو ملنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ آپریشن اگلے 4 دن تک جاری رہا، مگر 4 دن کے بعد آنے والی خبر نے تمام سرچ ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ خبر یہ تھی کہ 8 مارچ 1:21 پر فلائٹ MH370 سویلین ریڈار سے غائب ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر یہ فوجی ریڈار پر اگلے 1 گھنٹے تک نظر آتی رہی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے رائٹ ٹرن لینا شروع کر دیا اور اچانک سے 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کر واپس ملیشیا کی طرف آنا شروع کر دی۔ پورے 31 منٹ تک پلین ملیشیا کی طرف چلتا رہا اور پیچنگ سٹی کے اوپر سے کراس کر ملاکا اسٹیٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک فوجی ریڈار کی رینج تھی، پلین کو انڈین ایشین کے اس حصے پر پوائنٹ کیا جا سکا۔ اس وقت رات کے 2:22 ہو چکے تھے۔ اس کے بعد MH370 کا کسی ملٹری ریڈار پر یا سویلین ریڈار پر نظر آنا بند ہو گیا۔ پوری ریسکیو ٹیم یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر پلین نے 180 ڈگری کا ٹرن کیوں دیا اور ٹرن لینے کے بعد آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اب سب کی سوچ ایک نقطہ پر آ کر آخرکار پلین نے شارپ یو ٹرن کیوں دیا؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا؟ جو ریسکیو ٹیم پلین کو پہلے ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ میں ڈھونڈ رہی تھی، اب وہ اس کو انڈین اوشین پر سرچ کر رہی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہاں پر بھی سرچ ٹیم کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک خبر نے سب کو چونکا کر رکھ دیا اور وہ خبر یہ تھی کہ پلین 2:22 پر ملٹری ریڈار سے تو غائب ہو گیا تھا، مگر ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ مسلسل رابطہ کرتا رہا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کو بوئنگ طیارے کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس پلین نے بھی ایسا ہی کیا اور 35,000 کلومیٹر دور ان مورسیٹ نامی سیٹلائٹ کو مسلسل سگنل دینا شروع کر دیا۔ یہ سگنل وہ ہر 1 گھنٹے بعد دیتا رہا۔ اس سیٹلائٹ کے کمپلیکس ڈیٹے سے سائنسدانوں نے ایک روڈ میپ ترتیب دیا تو فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملیشیا کے ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے ایک اور ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک وہ انڈین اوشن پر اور اسی ڈائریکشن میں چلتا رہا۔ صبح کے 8:19 پر پلین نے سیٹلائٹ سے آخری بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا آخری سگنل تھا اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا اور پلین نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم اس کو ڈھونڈ رہی تھی اس وقت اصل میں جہاز فلائی کر رہا تھا، مگر وہ ریسکیو ٹیم کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ انویسٹیگیشنز کا ماننا تھا کہ لیول آسٹریلیا سے دور 2000 کلومیٹر انڈین اوشن کے ٹھیک اس طرف آ کر جہاز کریش ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس میں فیول بھی اتنا تھا جو یہاں پہنچ کر ختم ہو گیا ہوگا۔ انڈین اوشن کا یہ کروڈ حصہ پوری انڈیا سے بڑا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کا نام ڈیپ سی آپریشن رکھا گیا۔ 370 کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری اور مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جب تک MH370 کا ملبہ اور بلیک باکس نہیں ملتا تب تک اسلحہ کو سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ یہ سرچ آپریشن چند ماہ نہیں بلکہ کئی سالوں تک جاری رہا، مگر سرچ ٹیم کو جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار 3 سال کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو ختم کر دیا گیا۔ اس آپریشن پر $160 ملین کا خرچہ آ چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران تو ٹیم کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، مگر 2015 میں پلین حادثے کو جب ایک
1 साल का अरसा गुजर चुका था तो प्लेन का राइट फ्लेफ्रॉन तैरते हुए आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा है जो लैंडिंग के तौर पर काम आता है। इस फ्लेफ्रॉन पर मजीद तहकीक की गई तो एक हकीकत सामने आई। जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त फ्लेफ्रॉन एक्सटेंडेड नहीं था। अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि जब पन पर जहाज गिरा तो दोनों उसके बल था। अगले कई सालों तक प्लेन के कई और हिस्से अफ्रीका के मुख्तलिफ सैलों पर मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे हुए मुसाफिरों का कोई सुराग न मिल सका। MH370 में गायब होने से पहले क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसी को मालूम नहीं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ। कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं, मगर कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि प्लेन में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो मोड पर चलता रहा यहाँ तक कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया और वो क्रैश हुआ। असल में क्या हुआ था ये तो पता ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग से ही चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशियन में कहीं मौजूद है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद 22 फरवरी में एक बार फिर प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। ये बात एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपोगेशन के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट किया है इंडियन ओशन के इसी कर्व पर है जहां पर पहले इनको ढूंढा गया। रिचर्ड का दावा यह है कि इसकी बताई गई जगह पर ठीक समंदर के 400 मीटर नीचे MH370 मौजूद है। ये इतना ही है जितना टाइटैनिक शिप पूरे 74 साल की कोशिश के बाद मिला था। ये बात अब मलेशियन हुकूमत के कोर्ट में है कि वो रिचर्ड के इस दावे को कितना सीरियस लेती है और